اب میں نیکسٹ سیشن جو ہمارا ہے انٹرسٹنگ سیشن ہمارا ہونے والا ہے اس کے بارے میں. اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری ٹیچر سسٹر ڈاکٹر فرحت کو. انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ تکویر اور اس کی تفسیر کا جو ڈیٹیل ورژن چل رہا ہے اسے ہمیں کنٹینیو کریں. بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم. ہماری سسٹر ڈاکٹر فرحت عائشہ آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آئیے آپ. جزاک اللہ خیر روحینہ. ماشاء اللہ بہت ہی نالجبل سیشن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سیریز کے ذریعے اور ان کلاسز کے ذریعے سے نصیب فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بہترین علم نافع اور بہترین جو ہے نا نیکیاں اپنے لیے جمع کر سکیں اور آخرت کا سرمایہ بن کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی جدوجہد میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو لگا دے اور ہماری آخری سانس اسی لمحات میں اور اسی چیز میں. اور بہترین توحید کے تعلق سے اتنی پیاری گولڈن باتیں سبحان اللہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہم انسان رہنے کے باوجود یہ ریمائنڈر ہماری محبت اللہ رب العزت کے ساتھ بہت گہری اور جو ہے نا انشاءاللہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بنیں گے. جزاک اللہ خیر. تمام ساتھیوں کا جو اسٹیج سے آگے اور اسٹیج سے پیچھے کام کریں اور تمام سامعین کا جو اللہ کی محبت میں ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان محبت کو آخرت کی گواہیوں میں شمار عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا سایہ دے، اپنی رحمت میں رکھے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں اپنی آیتوں کی طرف. جو آیتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں میرے اور آپ کے لیے بہت سارے ہڈن سیکریٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں اور آپ سمجھ کر اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں جنت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بھی طریقے اس میں ہم سیکھتے ہیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا وہاں سے ہی. لاسٹ کلاس میں سبحان اللہ بہت اچھے سے ہم نے اس آیت کو آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 پہ تقریباً ہماری بات ہو چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے اور بات کو سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی عطا کرے. تو ہم نے جو لاسٹ سیشن میں جو ہمارا ایک ڈسکشن سیشن رہا، ایکچولی درس نہیں کہہ سکتے، اٹ واز لائک ڈسکشن، کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان آیتوں پر تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، غور فکر کریں اور اس سے عمل کے پہلو نکالیں. اللہ نے ایسے ہی رینڈملی نہیں ڈسکس کیا نا کہ قیامت کا ڈسکرپشن چل رہا ہے اور ایک بات انفارمیشن کے تحت تو نہیں بتا دی گئی، اس میں سوچنا ہے، اس میں جہاں غلطی ہوئی ہے اسے کریکٹ کرنا ہے. تو ہم نے اسی حق کے تحت ہم نے کچھ وقت اپنا نکالا کہ ہم ان آیتوں کو ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ کا یہاں پر ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک جان کو زندگی میں آنے سے روکنے کا کتنا بڑا جو ہے نا یہ جی کتنا بڑا جو ہے نا اس کا عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اور اسے قیامت کے دن اس بچی سے جب پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں مارا گیا اور اس ننھی سی گواہی کے زیر اثر وہ ہمارا وجود، وہ ہمارے گناہوں کا سراپا اس سامنے کھڑا ہونے کے عاجز آ جائے گا. تو ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیرنٹس تو کہیں نہ کہیں اس چیز کے ریسپانسبل ہوں گے لاسٹ، لیکن ہم ایز اے سوسائٹی جو ہم ان چیزوں کے اوپر پروموٹ کرتے ہیں اس پر ہم نے بہت ساری باتیں گفتگو کی تھی. ہم نے ریسرچ کا ورک کا بھی استعمال کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کے کاز بنتے ہیں کہ ایک فیمیل فیٹیسائڈ جو ہوتا ہے یعنی لڑکی کو قتل کرنا، جو زندگی میں آنے سے پہلے ہی اسے اسکین کے تھرو کر دیتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہیں.
کہ ہم اس ماحول میں اتنی یعنی کوفت پیدا کرتے ہیں، گنجائش وہ عورت یا مرد نہیں محسوس کرتا کہ میں ایک لڑکی کو اس دنیا میں لا کر اس کا حق ادا کروں، کیونکہ مجھے اس کو اس کا جہیز دینا پڑے گا، اسے اس کی سسرال میں وہ سیکیورٹی میں پرووائڈ نہیں کر پاتا جتنا کہ ایک لڑکے کو داماد ہونے کی حیثیت سے ملتی ہے، ایک لڑکی کو ایک بہو ہونے کی حیثیت سے وہ ویلیو نہیں ملتی۔ شاید یہ بات کا بھی اس ماں اور باپ کو خوف رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور اسے ڈاوری کا بھی خوف رہا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ سٹینڈرڈز نہیں مینٹین کر پانے کا اور کھانا اور نکاح صحیح پیمانے پہ نہیں کر پانے کا بھی خوف کہیں نہ کہیں اسے آمادہ کیا ہوگا۔ اینڈ پرسنل کازز میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان کی کمی دیکھی گئی ہے، جیسا ایک بہن نے کہا تھا کہ رزق ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق ہم دینے والے ہیں، تو یہ ساری ڈائریکشن جیسے توحید ہم سیکھ رہے ہیں، تمام سسٹینر، پرووائڈر، کریٹر وہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ اگر اس پر ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو یہ تمام مراحل زندگی کے آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا پچھلی آیتوں کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب ان کے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جہنم دہکا دی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آیت نمبر 14 تک میں نے اس کے ترجمہ کیا ہے۔ جو آج کی آیت پہ ہم غور کریں گے تو وہ ہے علمت نفس ما احضرت، یعنی میں اور آپ ایک پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا اور آج کا آپ جو مصروفیت میں لگے ہیں، جسے ہم زندگی کا نام دے رہے ہیں، وہ ایک پیکنگ چل رہی ہے، ایک سامان کی پیکنگ میرا اور آپ کا زیادہ راہ تیار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے چیزوں کو بے مقصد نہ پیدا کیا ہے، نہ بے مقصد اللہ تعالیٰ قیامت میں کھڑا کیں گے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت اس دنیا کو قائم کیا ہے، اور ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور ان مقصد کا سوال جواب ہونا اور اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کی کوتاہیوں پر اس کی پکڑ ہونا، یہ حق بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے، یہ حق بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکار کو اس کی جزا اپنے فضل سے عطا کرے، اور جو اس چیزوں کا حق نہیں ادا کر پایا، ان تمام چیزوں کے بار بار ریمائنڈر کے بعد پھر اس کی جواب دہی ہونا اور اس کا انجام اسی طریقے سے ہونا جیسا اللہ رب العزت چاہے، یہ حق پر مبنی ہے۔ اسی لیے قیامت کو یوم الحق بھی کہا گیا ہے، جس دن حق قائم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی سفارش، نہ کوئی ریکمنڈیشن، نہ کوئی رشوت، نہ کسی سے کچھ لیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی رحم کیا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی فیصلہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہوگا۔ ٹھیک، کیونکہ دنیا میں ہم ہیں تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دارالعمل میں کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ ہماری رسی ڈھیلی کر چکی ہے۔ تو آیت نمبر 14 مجھے اور آپ کو یہ ریمائنڈر تیار کر رہی ہے کہ آج کے 24 گھنٹے کے یہ توشے میں نے اپنے لیے کیا فکس کیا ہے، کیا فروٹفل چیزیں میں نے اپنے لیے پیک کی ہیں ان 24 آور۔ ڈیلی بیسس پہ وی آر گفٹیڈ وتھ 24 آورس کی ایک جو ہے نا تھیلی دی گئی ہے، یا ایک ڈبہ مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب اس میں میری اور آپ کی یہ چوائس ہے کہ میں اس میں کچرا بھروں، میں اس میں جنک بھروں، میں اس میں اپنی غفلت بھروں، یا میں اللہ کی رضا والے کام گن کر سمیٹ کر لوگوں کی خوشی، اللہ کے لیے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنا، یہ والے اعمال، اللہ کی عبادت والے اعمال، وہ اعمال جمع کروں موتیوں کی شکل میں، یا پھر میں لوگوں کے ساتھ غیبت، لوگوں کے ساتھ تانا کشی، لوگوں کے ساتھ کریٹیسزم والے، وہ گندے کیچڑ والے اعمال اپنے ان تھیلیوں میں جمع کرو۔ یہ میری اور آپ کی چوائس ہے، اور یہ تھیلیاں کھلنے والی ہے قیامت کے دن، یاد رکھیے۔ یہ تھیلیاں بکھر نہیں جائیں گی، یہ تھیلیاں ہم اپنے ساتھ فرشتے کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔
اس چیز کا احساس, اس چیز کا جواب دہی. 1 گھنٹا چھوانا ابھی بول کر ہم سوچتے ہیں, ریممبر یہ 1 گھنٹا قیامت کے دن میرے لیے حق میں بھی ہو سکتا, میرے اگینسٹ میں بھی ہو سکتا. ہر لمحہ, ہر بیتا ہوا لمحہ میرے اور آپ کے فیور میں بھی ہو سکتا, میرے اور آپ کے اگینسٹ میں بھی ہو سکتا. میرے اور آپ کی آنکھیں, میرے اور آپ کے ہاتھ, میرے اور آپ کی پنڈلیاں, میرے اور آپ کی زبان, میرے اور آپ کے جسم کا عضو, سکن, تمام گواہی دینے والے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے اب آیت نمبر 14 اور ایک بار سنیے. علمت نفس ما احضرت, اور اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ڈیلی نائٹ میں اپنا دن بھر کا 24 گھنٹے کا اس پٹیرے کو کھولیں, اس باکس کو کھولیں, اس کو کاٹ چھانٹ کریں, اس میں سے گندگی والے چیزوں کو نکالیں. کوئی بغض, کوئی گناہ, کوئی کوتاہی دکھائی دیتی ہے, اس ڈبے کو ری اوپن کر سکتے ہیں, اسے پھر سے گندگی سے پاک کر کے آنسوؤں کے ساتھ دھو کر, توبہ کے ساتھ, استغفار کے ساتھ اسے کلین کر کے پھر بینڈ کر کے پھر بستر پہ جائیں. ادروائز غفلت کے ساتھ اس کچرے والے سامان کو لے کر سو گئے تو سو گئے. جب دوسرے دن ہم اٹھتے ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, ڈیلی, ریممبر آپ یاد رکھیے, ڈیلی 10,000 لوگ, 10 لاکھ لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے. 10 لاکھ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ سوتے ہیں اس میں سے اپروکسیمیٹلی نیئرلی 10 لاکھ لوگ ڈیلی 10 لاکھ لوگ منیمم ایوریج میں واپس نہیں اٹھ پاتے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس دن واپس نہیں اٹھ پائیں گے, ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے دن کا 24 گھنٹے کا پھر سے مہلت مجھے ملے گی نہیں ملے گی. اسی لیے ہم لوگوں کو رات میں سونے سے پہلے دن میں کسی لمحے میں اس پٹیرے کو صاف کرنا, اس اعمال نامے کو صاف کرنا ہے. یہی وہ مہلت ہے جسے قیامت کے دن اتنی تمام چیزوں کا نچوڑ کیا ہے, اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. یعنی یہ پیکنگ بہت امپورٹنٹ پیکنگ ہے. یہ زاد راہ, یہ نامہ اعمال میری اور آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا, یہ ایسے ہی ہم زندگی نہیں گزارے. دل چاہے من چاہے زندگی ہوگی تو پھر رب چاہے جو ہے نا ہم منزلیں کیسے پا سکتے ہیں. جب رب چاہے زندگی ہوگی تو من چاہے آخرت ہوگی. اگر من چاہے زندگی ہوگی تو پھر رب چاہے آخرت, ہم کو آخرت میں رب کے فیصلے کو پھر منظور کرنا پڑے گا. اسی لیے اگر ہم رب چاہے زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر من چاہے آخرت ہم حاصل کر سکتے ہیں. ضرور اس چیز کو کبھی بھی سورہ میں اپنے لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ میں جب بھی ان آیتوں سے گزروں اس چیز کو یاد رکھیں, زندگی کا نچوڑ کیا ہے. علمت نفس ما احضرت, علمت نفس ما احضرت, اس شخص سے پوچھا, اس وقت ہر اس شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اس زمرے میں کچھ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں کس طرح استعمال کر رہی ہوں. اس کو بریک ڈاؤن دا اسٹرکچر بولتے ہیں, یعنی کہ ان تمام موٹی موٹی باتوں کو سمپلیفائی کرنا ہے. کیسا سمپلیفائی کرنا ہے, کیسا کروں میں, کیا کروں, اس چیز کو کیسا آسان کروں. بولے تو سمپلیفیکیشن کے واسطے 4 لائنز ڈال کو 4 سوالات ہم اپنے لیے لکھ سکتے ہیں. ایک کہ میں اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری کر رہی ہوں. مجھے انڈیا جانا ہوتا ہے تو 1 مہینہ پہلے سے فون ریسیو کرنا مشکل ہوتا. شاپنگ, کیا شاپنگ, کیوں جانا ہے نا, انڈیا جانا ہے, انڈیا جانا ہے, چیزیں سمیٹنا ہے, سب کے لیے لینا ہے, اپنے لیے اچھے سے اچھے, یہاں کیسے بھی کپڑے پہن لو, وہاں جاتے جب اچھا پرس ہونا ہے, اچھا برقع ہونا ہے, اچھا شو آف ہونا ہے. تو کب سے شاپنگ شروع ہوتی ہے؟ 1 مہینہ پہلے سے. اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری ہے, کیا شاپنگ چل رہی ہے, کتنے تسبیحات ہو رہے ہیں, کتنے بار نماز پڑھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں, کیا تیاری ہے میری اور آپ کی رب کے پاس جانے کی. اس سوال کو اس بریک ڈاؤن آیت کے بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ اس تیاری کے لیے مجھے اس سوال کو جواب لکھنا ہے. پر ڈے, پر ویک اس چیز کی اینالائز کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال میں کیسا استعمال میں لا رہی ہوں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال میں لا رہی ہوں. میں بولوں گی میرے پاس کیا نعمت ہے اللہ کی, میرے پاس کون سی نعمت ہے اللہ کی. اس سوال کا جواب چیٹ میں لکھیے. میرے پاس کون سی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. چلے بات کرتے ہیں, بہت دیر ہو گیا, میں اکیلے سے بات کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ لوگ سوال کا جواب دیں کہ اللہ کی دی
ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے میرے پاس جس کا اللہ مجھ سے سوال کریں گے. اللہ کی کون سی نعمت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ مجھ سے اس نعمت کا سوال کریں گے. وہ کون سی نعمت ہے جو مجھے اس چیز کے ریمائنڈر دیتی ہے؟ پلیز چیٹ باکس میں لکھیے کون سی ایسی نعمتیں ہیں جس کا اللہ مجھے سوال کریں گے. بالکل صحیح, پوری زندگی کا, وقت اور صحت. بیوٹیفل آنسر. علم کا سوال ہوگا کہ عمل کتنا کیا, ہمارے باڈی آرگنس کا, وقت کا, صحت کا, ایوری تھنگ ان لائف اللہ کی نعمت ہے. بیوٹیفل آنسر ماشاء اللہ. اولاد کا, ہماری صحت اور وقت, صحت اور باڈی پارٹس, اولاد, یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں, ہے نا. جوانی کا, ہمارے رزق کا, ہمارے فون کا, ہے نا, ہمارے فون کا, ہمارے ان فرصت کے لمحات کا, ہمارے سکون والے کمرے کا. اس سکون والے کمرے میں بیٹھ کے ہم اللہ کے ساتھ آنسو بہا کے, وہ قیمتی آنسو سے حشر میں مجھے بچا سکتے تھے, وہ قیمتی لمحات میں جمع کر سکتی تھی. اکیلے میں سنسان, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لمحات کا میں جواب دہ ہوں گی. ان مواقع کا جس میں علم سیکھنے کے مواقع مل رہے ہیں, میرا اس کو اگنور کرنا, اللہ کے قرآن کی بات میرے کانوں تک پڑی ہے اور اس کو اگنور کر دینا, کیا اس کا جواب دہی ہوگی؟ کیا اس کی بھی جواب دہی میں کروں گی؟ صحیح. ہم جو اللہ کی دی ہوئی رزق کھا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے ہیں, لیکن جو انرجی میں کلیکٹ کر رہی ہوں, وہ انرجی جو میں گین کر رہی ہوں, اس کا انرجی کا یوٹیلائزیشن کا سوال ہوگا کیا؟ لائک بسم اللہ بول کر ہم کھا رہے, پاک رزق جمع کر کے کھا رہے, یہاں تک ہم صحیح ہے. لیکن ونس ہمارے جسم میں وہ کیلریز آ جاتے ہیں, ٹھیک, وہ انرجی جسم میں آ جا رہی ہے, اس کے بعد میں کہاں یوز کروں, اس کو سو کر گزاروں, گناہ میں گزاروں, غیبت کر کے گزاروں, دوسروں کے گوسپنگ میں گزاروں, اللہ کا کھانا کھانا, دوسروں کے گانا گانا, اس کو بولتے ہیں. یعنی ونس وی گین انرجی فرام رزق اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے, مجھے اور آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ میں گناہ کر کے وہ انرجی یوٹیلائز کروں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے اپنے آپ پر؟ سوچئے گا. دیر آر لاٹ آف, اگر ہمیں یہ لسٹ لکھنے رکھ بیٹھے تو شاید ہماری قلم اور ہماری بک بھر جائے, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. اتنی ساری چیزوں کا جواب دہ ہیں میں اور آپ. اللہ تعالیٰ اگر ان ایک ایک چیز کا حساب پکڑنے پوچھے گا تو کون سے دروازے پہ ہم رک جائیں گے, کہاں پر ہم کھڑے ہو جائیں گے. امیجن, اللہ پوچھے گا آنکھ کا کیا استعمال ہوا, کان کا کیا استعمال ہوا, زبان کا کیا استعمال ہوا, عقل اور صلاحیت کا کیا استعمال ہوا, فرصت کے لمحات کا کیا استعمال ہوا. میں نے تمہیں صحت دی تھی, صحت کہاں یوز کی, میں نے رزق دیا تھا, کھا کر کہاں انرجی لگائی. میں نے تمہیں سکون دیا تھا, اس سکون کے لمحات میں تم نے کیا کیا, کتنا علم حاصل کیا, کتنا اپنے آپ کو درست کیا. میں نے تمہیں اولاد دی تھی, اولاد کو کہاں لگایا, دنیا حاصل کرنے میں لگا دیا, دنیا کے حوالے کر دیا, یا انہیں شعور کے ساتھ دنیا میں تیرے نام سر بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا. اتنی ساری نعمتوں کے ہم جواب دے پائیں گے؟ کس کونے میں جا کر منہ چھپائیں گے؟ کہاں پر؟ پیر کانپنے لگے ہیں, محسوس ہو رہی ہے پیر میں پکڑ, کہ اللہ کے سامنے اتنی ساری چیزوں کا جواب دے دینا. وداؤٹ وینٹیلیشن کے میں سانس لے پا رہی ہوں. پر ڈے آکسیجن کتنا ہے مہنگا, 30,000 پر ڈے وینٹیلیشن کاسٹ. وداؤٹ پے, آرام سے دن میں ہزاروں بار سانس آ رہی جا رہی. اللہ اکبر, سوال نہیں ہوگا. وداؤٹ ڈائلسس, پر ڈائلسس 15,000 روپیز. دن میں کتنے بار فارغ ہوتے ہیں ہم, واش روم جانا آنا, اس کا حساب نہیں ہوگا. ڈائجیشن کے لیے کتنی پرابلمز, ڈائجیشن کے لیے انزائمز دیے جا رہے ہیں, میٹابولزم بڑھائی جا رہی ہے, انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. وداؤٹ کسی چیز کے ایک ڈکار اور ہاضمہ ہضم, اور الحمدللہ دوسری بار کھانے کے لیے پیٹ میں بھوک لگ رہی ہے. کس چیز کا حساب دیں گے ہم؟ کہاں ٹھہریں گے؟ کہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جواب دیں گے؟ یہ چیزیں ریئلی آیت مجھے اور آپ کو ہلا دینے والی ہے. اس دن پتا چل جائے گا, لک پتا جائے گا, بولیں گے
لگ پتا جائے گا، بالکل لگ پتا جائے گا. میں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ لٹرلی اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان کرے. ہم جواب کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے جتنا بھی ہم کر سکیں گے اس دن ہم ترس رہے ہوں گے نامہ اعمال میں اپنی ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، ایک دوپٹہ چھوٹ جاتا ہے تو پورا سوٹ ہم پہن نہیں پاتے، وہ آنے تک ملال رہتا ہے، وہ دوپٹے کا سوٹ چھوٹیا میں نہیں پہن پائی، دوپٹے کا سوٹ. ایک دوپٹے کے مس ہونے پر ہم کتنا ملال کرتے ہیں، رائٹ؟ جب نیکیوں کا کوئی بھی سامان نہیں، جب ہم واپس جا کر ایک لمحے کا ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتے تو ہماری حسرت کیا ہوگی. سجدے جمع کریں، تسبیحات جمع کریں، لوگوں کی دعائیں جمع کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے لوگوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد انشاءاللہ ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمارے ساتھ حساب آسان کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس آیات کو یاد کر لیجئے. علمت نفس ما احضرت، اور ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. اور تھرڈ پوائنٹ میں نے اپنے لیے لکھا ہے کہ آج ہم سب اچھے اسی لیے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بیچ میں پردہ قائم رہا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ تھا کہ میں اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری کر رہی ہوں، اللہ کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں. تھرڈ پوائنٹ، آج ہم عزت والے اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ قائم رکھا ہے، اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا، ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. فورتھ پوائنٹ میں نے جو اپنے لیے بریک ڈاؤن میں لکھا ہے، کیا میں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتی ہوں کہ وہ دوسروں کے سامنے آ جائے تو پھر میں یہ بہتر سمجھوں گی کہ میں مر جاؤں مگر میرا وہ فلاں کام کسی کے سامنے نہ آئے. ایسا کوئی کام ہے جو قیامت کے دن مجھے زمین پہ گڑ جانے کے لیے منظور رہے گا لیکن وہ کام کسی کے سامنے نہ نظر آئے؟ کیونکہ ہم سب پردہ پسند فرماتے ہیں. اس پر وہ ہم حدیث یاد کر لیں کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کا پردہ قائم رکھتا ہے، عزت قائم رکھتا ہے، اس کے عیب کی پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا. ہیپی؟ سبحان اللہ. بہت آسان ہے رب کو منانا، بہت. میرا رب مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے. تم وہ ہے نا نشید، وہ آنسو بہاؤ لوگوں اور اس کو راضی کرو لوگوں. سبحان اللہ. اس ویری ویری مرسیفل. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کرے. بہرحال یہ تھا کچھ باتیں آیت نمبر 14 کے تعلق سے عمل میں ہم لانے کے لیے اپنے لیے لکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 15 میں. اللہ تعالیٰ پھر تاروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئے، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا. اور یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. ٹھیک، آیت نمبر 19 تک، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک میں نے اس کا جو ہے نا ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. آیت نمبر 15 میں ورڈ استعمال ہوا ہے خنس، فلا اقسم الخنس، فلا اقسم الخنس. اس کے کیا معنی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ الخنس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ کر پیچھے پلٹ جانا، یعنی ظاہر ہو کر غائب ہو جانا، نمایاں ہو کر روپوش ہونا. اس سے مراد ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو دکھتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، دن کو بھی روپوش ہو جاتے ہیں، کبھی دن میں اور کبھی رات میں روپوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ سرٹن سٹارز ہے، ایوننگ سٹارز بولتے ہیں، کبھی مارننگ سٹارز بولتے ہیں، ایسے کئی سٹارز ہیں نا. اگر ہم اسٹرولوجی پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے، بچوں کو بھی سولار سسٹم پڑھانے کے ٹائم پہ پتہ چلتا ہے وہ سٹار یہ سٹار. تو اللہ تعالیٰ کچھ ویسے سٹارز کی ڈسکس کر کے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ستارے جو نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، قسم کھا کر بتا رہے ہیں، اور جو الجوار کنس، اور کنس کا مطلب کیا ہوتا ہے بولے تو کہ وہ جگہ جہاں وحشی جانور رات کو رہتے ہیں، یعنی چھپ جانے والا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ستارے اپنے مدار میں اپنے ٹھکانے پر
روپوش ہو جانا الکنس کہا جاتا ہے. یعنی کچھ ستارے یعنی دن میں آ جا رہے ہیں پھر غائب ہو جا رہے ہیں, کچھ آگے آتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس کے بعد میں رات میں بھی جو ہے نا اپنے ستارے اپنے روپوش ہو جاتے ہیں, یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ 2 ستاروں کے ٹائپس ہیں. اب میں آیت پڑھتی ہوں, اس کے میننگ کے ساتھ آپ غور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ وہ سانس لیا. کتنے ٹوٹل 4 چیزوں کی قسم یہاں پر لی گئی ہے. کس کی؟ چھپ جانے والے ستارے کے, پلٹ جانے والے ستاروں کی, رات کی اور صبح کی. اور صبح کے اس وقت کی جبکہ سانس لیا جائے, یعنی ریسپریشن فل پہ رہتا, صبح کا وقت جب آکسیجن پیک پہ رہتا. یہ چاروں چیزوں کی قسم لے کر اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ہم سمجھیں گے. یہ چیز بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو سمجھانے سے پہلے اپنی قدرت کے کچھ عجائب کا ڈسکرپشن دیتے ہیں تاکہ انسان ان پر غور کرے, اللہ کی کبریائی کو سمجھے, اس کے بعد جو ہے نا اس کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کی تیاری کرنے لگے. تو کائنات کا جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ بیچ میں جو ہمیں سمجھاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ انسان تدبر کرے, غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرنڈر کرے. تو رات کے جانے اور صبح کے آنے سے کیا مراد ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس سے مراد ہے کہ جاہلیت اور کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن صبح کی طرح دین اسلام لے کر آ گئے, جس کے نور سے ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ظلمت اور کفر اور غم کے اندھیرے چھٹ گئے. سبحان اللہ. تو ایک کمپیریزن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ستاروں کو جو اطراف میں ہمارے پھر رہے ہیں, اور یہ صبح کا نکلنا اور یہ رات کا چھا جانا, ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کس چیز کا کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں. یہ چیزوں کا غور فکر میں انشاءاللہ بھی پیپر میں بتانے والی ہوں. اس میں تاروں کا اور سٹارز کا پورا ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو فزکس کے یا کاسموکولوجی کے تحت میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کری ہوں. اس آیت کی بس جسٹ تشریح کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیتی ہوں, پھر ہم اس کے ادھر سائنٹیفک طریقے سے اس کی طرف چلیں گے. ٹھیک, تو یہاں پر ان آیتوں کا جو مفہوم لیا گیا ہے مفسرین کے لحاظ سے, اس کا مطلب ہے کہ جو رات کا آنا, دن کا چلے جانا, تاروں کا چھٹ جانا, تاروں کا چھپ جانا, یہ تمام چیزیں ڈسکرائب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کفر اور اندھیروں کا جو ہے نا ظلم ستم کا پورا ختم ہو چکا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایک صبح روشن ہوئی ہے جس میں دین کا چراغ پر نور ہو چکا ہے اور ظلمت اور کفر اور اندھیرے اس میں چھٹ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا کر ہم سب کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ جو اطراف میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں, یہ صبح کا جو نکلنا, یہ تاروں کا گم ہو جانا, یہ وقت پر سورج کا نکلنا, یہ تمام چیزیں جو اپنے آپ آٹو موڈ میں ہمارے اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو رہی. وہ ایک رب کائنات کی طرف سے چل رہا ہے, اور وہی رب کائنات اس قرآن کو نازل کرنے والا ہے. یعنی ستاروں کے ٹوٹنے اور تاریک شب کے بعد صبح کا ظہور ہونے اس بات کی شہادت ہے کہ قرآن کسی شاعر, کاہن یا جادوگر کا کلام نہیں ہے, بلکہ اسی خدا بزرگ اور برتر کا کلام ہے جس نے اس کائنات کے انتظام کو سنبھال رکھا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بندے اور رسول ہیں. یعنی اس قرآن کے اوپر شک و شبہ کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی طرف, اور ان کی طرف سوال کیا جا رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو کائنات کی جو لکھاوٹ ہے, جہاں کائنات کی جو تحریریں, کائنات کی جو اسکرپچر, یعنی جو نیچر کا جو اسکرپچر ہے, نیچر کا جو ٹائم کلاک ہے, وہ کس نے فکس کیا ہے؟ اسی نے اس کتاب کا جو ہے نا اسی کتاب کو نازل کرنے والا ہے. یعنی جو کتاب جو آیاتیں, جو نشانیاں ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں, جو نشانیاں ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نہیں بول سکتے کہ جادو سے اسٹار لٹک رہا, ہم یہ نہیں بولتے کہ جادو سے سن چل رہا, ہم بولتے کہ نہیں, there is some super power controlling over this. تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ وہی سپر پاور ان آیاتوں کو نازل کرنے والا ہے.
وہی سپر پاور ان آیتوں کو حق پر جو نازل کیا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. قرآن میں 3 سے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم سچے ہو اپنے اعتراض میں تو تم جو ہے نا اس جیسی ایک سورہ یا ایک آیات لے کر آؤ. تو آج تک 1400 سال ہو گیا ہے، اب تک یہ چیلنج مکمل نہیں ہوا. اتنی عظمت والی یہ کتاب ہے، اتنی معتبر یہ کتاب ہے، اس کا ہر لفظ اللہ کا کلام ہے. کبھی اس چیز سے، کبھی بھی اس ارادے سے یا اس سوچ سے ہم کلام کو اٹھائیں گے تو میرے رب کا کلام ہے، اس کا لفظ پر لفظ میرے اللہ نے مجھے ایک سیکریٹ کوڈ دیا ہے. امیجن ہم قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، قرآن کو پکڑ کر رہیں گے. میرے امی کا دیا ہوا مالا، میرے امی کا دیا ہوا نشانی، ایئر رنگس، میرے امی کا دیا ہوا سوٹ، میرے ابا کا دیا ہوا کوئی پین، میری کتاب میرے لیے معزز تر ہوتی ہے کہ میرے ابا کا دیا ہوا ہے، میرے امی کا دیا ہوا ہے، میرے بھائی کا دیا ہوا ہے. امیجن یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، ہم اسے کیسے اس کو ہلکا لے سکتے ہیں؟ کیسے ہم ڈیلی پڑھے بغیر بریتھ کر پاتے ہیں؟ کیسے اسے روز اٹھائے بغیر محبت ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ اس کے کلام سے ہمارا رشتہ نہیں ہے؟ ایک رسمی کلمی ہم اسے پڑھے جا رہے ہیں تاکہ میں اس کی سیف گارڈ میں ہوں. کیا مجھے اس کی محبت میں اس کا کلام نہیں پڑھنا چاہیے کہ میرے رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے یہ ساری چیزوں کی آگاہی کرا رہا ہے؟ تو امیجن کہ ہمارا لیول آف کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، ہمارا سمجھ اور فہم کتنی اسٹرانگ ہوگی اگر ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قرآن کو، اس کلاس کے بعد آپ اس نیت سے 2 لائن قرآن کے پڑھ کو ترجمہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ کتنی ہائی لیول آف گراف ہمارا انکریز ہو جاتا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے؟ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی کائنات چلانے والا مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میری یہ جرت کہ میں اسے اگنور کروں، میں اسے ہلکا لوں، میں اٹھا کے قرآن کو تابدانوں میں رکھ دوں. مجھے زندگی میں فرصت نہیں ملی کہ میں رب کے کلام کو چھوڑ دوں، میں رب کے کلام کو نہ سیکھوں. پھر میں زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ میری زندگی میں باقی کیا رہے گا اگر قرآن نہیں رہے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب پر رحم عطا فرمائے. بہرحال چلتے ہیں آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل امین اور قرآن، اور جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا ان آیتوں کا سٹرکچر، آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا 22 سے اور 29 تک قرآن کے تعلق سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور جبرائیل امین کے تعلق سے باتیں آنے والی ہے. بیفور دیٹ